ایک مسلمان کے طور پر آپ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ نے بہت کچھ دیکھا، سنا، پڑھا اور لکھا ہوگا۔ ان کی زندگی سے وابستہ واقعات اور ان کی زندگی سے جڑے نشیب و فراز سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم ان کی زندگی کا تعارف ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ آپ انسانی تاریخ کے انقلابات کا جائزہ لیں جس نے انسانی تاریخ پر اثرات مرتب کیے ہوں اور پورے تاریخی دھارے کو ایک نئی سمت میں موڑا ہو۔ خصوصاً گزشتہ 400-500 سالہ تاریخ تو انسانی انقلابات کی تاریخ ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا اور انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں تبدیلی زندگی کی ہر سطح پر ممکن کر دکھائی۔ مگر ان انقلابات میں مختلف تاریخی محرکات تھے جنہوں نے ہر ایک انقلاب کو زندگی کی مختلف سطحوں پر مختلف انداز سے متاثر کیا۔ سائنسی انقلاب نے صنعتی ترقی کو فروغ بخشا اور صنعتی انقلاب نے سائنس کی پیش رفت کو تیز کیا۔ کیپٹلزم پھر سوشلزم نے انسان کے معاشی تصورات میں انقلابی جست لگائی۔ اس طرح مختلف فلسفیوں کے مختلف کارناموں اور سماجی، معاشی اور نفسیاتی علوم میں ترقی کے سبب نیا انسان نئے ترقی کے حالات اور مواقع پانے لگا اور ترقی کا سفر چلنے لگا۔ یعنی مختلف تبدیلیوں نے مختلف انداز سے انسان کو متاثر کیا اور اسی طرح مختلف شعبہ حیات ترقی کرنے لگے۔ ہم اسلام کے اس انقلابی شعور اور انقلابی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں جس کے اثرات اس وقت کی پوری دنیا پر پڑے اور حتیٰ کہ بعض مغربی مفکرین کے بقول جدید یورپ کی نشاط ثانیہ نے اپنے ابتدائی آغاز اور پیدائش کے بنیادی مرحلوں میں اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم سے ذہنی اور فکری سرمایہ اخذ کیا۔ لیکن اس وقت اسلام کے عالمگیر ظہور، مسلم تہذیب کے پھیلاؤ اور مسلمانوں کے دنیا کے اقتدار کے سب محرکات نہ تو اس وقت کے معاشی حالات تھے، نہ انسان نے سائنسی ترقی کی تھی کہ جس کے تحت مسلمان اپنے آغاز میں اس کو لے کر ایک دم دنیا پر غالب آ گئی ہوں، نہ انہوں نے کوئی جنگی ساز و سامان کی ترقی کی تھی کہ طاقت کے بل پر سامراجیت کے تحت دنیا پر غلبہ پا لیتے، بلکہ اس وقت انسان کے اسلام کی صورت دنیا پر غلبہ پا لینے میں ایک انسان، اس کی جد و جہد اور اس کے لائے گئے پیغام ہی کا کردار تھا۔ یورپ نے جب سامراجیت کے تحت پوری دنیا کے کثیر حصے پر نوآبادیاتی نظام قائم کیا تو اس نظام کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے بے شمار سیاسی، اقتصادی اور معاشی عوامل کی کار فرمائی اور ان کا ساتھ میسر تھا۔ مگر اسلام بنا کسی معاشی، سیاسی و عسکری طاقت کے انسانیت پر غالب آ گیا۔ اس کے پیچھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے لائے گئے پیغام کی تحریک تھی۔ عرب معاشرہ، اس میں بسنے والے لوگ اپنی بنیادوں میں اس وقت سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے غیر ترقی یافتہ تھے، مگر ایسا کیا تھا کہ محض ایک اسلام کے قبول کر لینے سے ان میں ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئی کہ انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور تہذیبوں سے ٹکر لے لی۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام سے اس وقت کے انسان کے شخصیتی جوہر کی تشکیل پرانی بنیادوں سے ادھیڑ کر نئی بنیادوں پر استوار کی۔ انہوں نے اپنے پیغام سے ان کے شخصی مزاج کو ایسا بدلا کہ وہی اوصاف اور شخصی حقائق جو اسلام سے قبل بھی ان میں موجود تھے، مگر اس وقت وہ عرب معاشرے سے باہر نکل کر دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہونا تو کجا خود اپنی مرکزیت بھی قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ کسی مرکزی حکومت کے بغیر محض قبائلیت کی سطح پر اپنے معاشروں میں ایک دوسرے سے نبرد آزمائی جاری رکھے ہوئے تھے، تو محض اسلام قبول کر لینے سے ان میں وہ عالمگیریت پیدا ہوئی کہ وہ عرب سے نکل کر روم و فارس کو بھی زیر نگیں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان نہ تو اس وقت معاشی لحاظ سے مستحکم تھے اور نہ عسکری لحاظ سے ایسی ایجادات ہوئی تھیں کہ وہ ان کی طاقت کے بل پر ان غالب تہذیبوں پر غلبہ پا لیتے۔ اسلامی عالمگیریت اور یورپی کلونیلزم میں فرق یہ ہے کہ یورپ میں جب صنعتی اور معاشی ترقی ہوئی تو نئے عسکری ہتھیار بھی ایجاد ہوئے اور اسی عسکری اور صنعتی ترقی کی مدد سے انہوں نے اپنے سے کمزوروں پر سیاسی و سامراجی و عسکری غلبہ پایا، جبکہ مسلمانوں نے اس وقت بنا کسی صنعتی و عسکری بالادری کے
انہی تلواروں اور ہتھیاروں سے ہی اپنی مخالف قوتوں کو شکست دی جو ان کے مخالفین کے پاس بھی موجود تھیں، اور حتیٰ کہ مسلمانوں سے زیادہ کثیر تعداد اور وسائل کی صورت میں موجود تھیں، مگر مسلمانوں نے انہی ہتھیاروں سے اپنے دشمنوں کو شکست دی جو انہی ہتھیاروں میں ان سے بہتر حالت میں تھے۔ یعنی مسلمانوں کا غلبہ عسکری غلبہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان عسکری لحاظ سے انہی ہتھیاروں کے مالک تھے جو اس وقت دنیا کی دوسری تہذیبوں کے پاس تھے۔ اسی طرح مسلمان معاشی طور پر بھی دوسری تہذیبوں ہی کی طرح تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اسلام کی وہ روحانی طاقت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان افراد میں پروان چڑھی، اور وہ اس کی مدد سے آدھی دنیا پر غالب آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باکمال لیڈر تھے جنہوں نے تاریخ کے سب سے اہم عنصر یعنی خود انسان کی شخصیتی جوہر کو سنوارا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی تاریخ بدلنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے انسان کی تشکیل کی، اور پھر اس انسان نے انسانی دنیا کی تشکیل کی۔ انسانی تشکیل کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو تہذیبی، اخلاقی، معاشرتی اور انسان کی تمام تر وجودی سطحوں پر پھیلا ہوا تھا، انسانی تاریخ میں کسی اور جگہ نظر نہیں آتا کہ محض ایک انسان اور اس کے پیغام سے پوری انسانی تاریخ اور اس میں بسنے والے انسان کے تمام معاشرتی، اخلاقی اور شخصی اطوار بدل جائیں، انسانوں کے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل جائیں۔ یہ محض ایک ہی انسان کر سکتا ہے، اور وہ انسان جسے خدائے بزرگ و برتر نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو۔ بے شک وہی انسانیت کی تشکیل اس انداز سے کر سکتا ہے، وہی انسانیت کے سنورنے کا یہ انداز پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ اپنے دین کی حجت کو اپنے بندوں پر تمام کرتا ہے۔